علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دو سجدوں کے درمیان کی دعا اور اس کی فضیلت۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 874 اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 897۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے اور کتنا بیٹھتے جتنا سجدہ لمبا کرتے اتنا ہی وقت دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں لگاتے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ منافق کی نماز ہے جو ٹھونگے مارتا ہے، جس طرح کوا اپنی چونچ زمین پر مارتا ہے۔ یہ مومن کی نماز نہیں بتائی گئی، یہ تو منافق کی نماز بتائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر بیٹھتے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے کہتے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ میں دوسری روایت کو ساتھ ملا کے اس کے معنی کو واضح کرنا چاہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے اور یہ کہہ دے رب اغفر لی رب اغفر لی، رب تعالیٰ 2 مرتبہ اپنے بندے کی زبان سے یہ الفاظ جب سنتے ہیں تو 2 ہی انعام دے دیتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، میرے فرشتوں دیکھو، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، گواہ رہنا فرشتوں اور ایک مرتبہ سارے اس کو دیکھ لو، یہ ہے میرا بندہ، تم گواہ بھی بن جاؤ اور دیکھتے رہو میں کیا کرنے لگا ہوں۔ پھر اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، عبدی، او میرے بندے، جو بھی تو نے آج تک گناہ کیے ہیں نا، جاؤ میں ان فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے معاف کیا۔ تو ہم 2 سجدوں کے درمیان کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ صرف 2 مرتبہ کہتے ہیں۔ سچ بتائیے، اگر ان الفاظ سے میرا رب راضی ہو جائے اور میری زندگی کی ساری سیاہیوں کو ختم کر دے اور آپ کی زندگی کی ساری سیاہیوں کو ختم کر دے، بھلا میرے اور آپ سے بڑا کوئی خوش نصیب ہوگا؟ لیکن آج امت کو کیا ہو گیا ہے، وہ امت یہ دعا پڑھتی ہی نہیں ہے۔ یہ دعا تو تب پڑھے جب بیٹھتے ہی نہیں، سر اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ اور دوسری دعا جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے 850 اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 898 نمبر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی۔ یہ 2 روایتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ بعض نے اس روایت میں کلام بھی کیا ہے اور بعض نے اس کی تفسیر بھی کی ہے۔ اس روایت کے معنی کو ذرا چند لمحات کے لیے سوچئے۔ اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کی برکھا کا مستحق بنا دے، اے اللہ میں بیمار ہوں، نفسیاتی یا روحانی یا جسمانی، عافینی، اے اللہ عافیتیں دے دے، اے اللہ میں بھٹکا ہوا ہوں اگر کسی چیز میں تو اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو ساری دنیا کو رزق دیتا ہے، مجھے بھی رزق عطا کر دے، اے اللہ میری کمی کوتاہیوں کو یعنی کہ وجبرنی، میری کمی کوتاہیوں کو پورا کر دے، ورفانی، اور میرے لیول کو تھوڑا سا بلند، میرے سٹیٹس کو اچھا بنا دے۔ سچ بتائیے، جو آپ نے یہ دعائیں سنی ہیں یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے نا؟ اگر ہم بیٹھیں گے تو پڑھیں گے نا؟ بخشش کی آپ دیکھیں، اب اس میں ایک ہے بخشش کی دعا، رحمت کی دعا، عافیت کی دعا، ہدایت کی دعا، رزق کی دعا، کمی کوتاہی کو پورا کرنے کی دعا اور پہلے سے اچھے سٹیٹس میں جانے کی دعا۔ 7 قسم کی دعائیں جو بندہ روز 2 سجدوں کے درمیان مانگتا ہے، اگر انسان کی یہ قبول ہو جائیں تو انسان سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ میں چاہوں گی کہ ان دونوں دعاؤں کو دہرا لیتے ہیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، اور دوسری دعا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی۔ رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی۔ رب اغفر لی رب اغفر لی،
اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی۔ بعض روایات میں الفاظ آگے پیچھے بھی ہیں۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا تو میری اور آپ کی آخرت خود بخود خوبصورت بن جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔